جو ہمارے آباء و اجداد تھے، اگر وہ کمپلین کریں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سمجھ آتی، بٹ میں نے کبھی ان کو یہ کمپلین کرتے نہیں سنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں ہمیشہ جب میرے بچے ہو گئے تو میں اس کے ساتھ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ 2 بچوں کو یا ایک بچے کا خیال رکھنا 30 لوگوں کی کمپنی چلانے سے بہت مشکل ہے. گھریلو خواتین ہوتی ہیں، نیور اینڈنگ ان کی لسٹ چل رہی ہوتی ہے، اس میں کب کیسے وہ اپنے لیے ٹائم نکالیں. لوگ ہمیں کیسے یاد رکھیں، ایون ہمارے بچے ہمیں کیسے یاد رکھیں گے. ہم کیا ایسی ماں تھے جس نے بہت کنیکشن بنایا، اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا. When I was not working and now that I'm working, when I compare 80% ٹاسک میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایسے تھے کہ they were useless. جو میرا پوسٹ پارٹم پیریڈ تھا اس میں I was at home، سوا مہینہ جو ہمارا ہوتا ہے، and وہ جو ٹائم when I stepped out I was like oh my god fresh air. It's a good amount of time that I'm spending on my mobile اور میں اسی میں بچے کو کہہ رہی ہوں کہ تم موبائل چھوڑ دو، تم موبائل چھوڑ دو. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ قیمہ پیسیں اور دال پیسیں، یا آپ کے پاس جو ہے نا آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں آپ شامی کباب. ہم بہت پیٹی ایشوز پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کیا پکایا، ماسی کے مسئلے، وہیں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. یمنا مجھے لگتا ہے کہ جو دعوتیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں نا ان میں آپ اور مجھے ساتھ جانا چاہیے، بیکاز دین ہم وہ پروڈکٹیو بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ واٹ ڈیڈ یو ڈو وتھ یور ٹائم، ہم نے کیسے وقت گزارا دنیا میں، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. عائشہ کی شادی کو 5 سال ہوئے ہیں. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 پیاری بیٹیوں کے ساتھ بھی نوازا ہے. شوہر اور بیٹیوں کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ساس سسر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پورا دن نکل جاتا ہے انہی کاموں میں، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا اپنے لیے. کیا آپ بھی عائشہ کی طرح اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے that you are too overwhelmed and you are struggling with time؟ کیا 24 گھنٹے بھی کم لگ رہے ہیں کام نکالنے کے لیے؟ آج انہی تمام مسائل پہ بات کرنے کے لیے we have Dr. Nausheen Zakaria with us today. She is a tech entrepreneur and an educationist. She is the co-founder of Sidr Club and CoSpace. Welcome to our podcast, Nausheen, and Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you very much for having me on the show. I'm honored to be on Momcast with you both. نوشین، آپ نے عائشہ کی کہانی سنی ہو، ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو ٹائم کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم بچتا ہی نہیں اپنے لیے، نہ کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے. تو بیسکلی ٹائم اتنا ویلیوبل کیوں ہے؟ دیکھیں آئی تھنک ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ٹائم از ایوری تھنگ. اور اگر ہم شروع سے اسٹارٹ کریں تو ہماری سب سے پہلے ہمیں بہت امپورٹنٹ حدیث ملتی ہے 5 before 5. 5 چیزوں کا خیال کریں 5 چیزوں کے ڈھل جانے سے پہلے. تو اس میں جو ایک اسپیکٹ ہے وہ اپنے فری ٹائم کی قدر کریں بزی ہونے سے پہلے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی آل ویلیو آور ٹائم. اور اگر ہم اپنے ٹائم کو صحیح سے مینیج کر پائیں گے تبھی ہمیں وہ ٹائم کے اندر اس ٹائم کے اندر وہ فری ٹائم مل پائے گا جس میں ہم اپنے آپ پہ کام کر سکیں گے، اپنی پرسنل گروتھ کے اوپر کام کر سکیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ ویلیوبل ٹائم اسپینڈ کر سکیں گے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ امپورٹنٹ ٹائم یا اہم ٹائم اسپینڈ کر سکیں گے. بالکل. اور آئی تھنک حضور کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، جس میں حضور نے کہا ہے کہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ان 2 نعمتوں کا صحیح سے استعمال کرے. ایک اس کی ہیلتھ اور دوسرا اس کا ٹائم، کہ اس ٹائم میں وہ کیا ڈیڈز کر رہا ہے، کیا وہ اچھے کام ہیں یا کیا وہ یوز لیس کام ہیں. گھریلو خواتین ہوتی ہیں، ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اپنے اسکول میں بچے جا رہے ہیں اسکول، پھر شوہر جا رہے ہیں جاب پہ، پھر اس کے بعد ساس سسر ہیں اگر یہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو ان کو ناشتہ دینا ہے، کھانا دینا ہے. تو وہ نیور اینڈنگ ان کی لسٹ چل رہی ہوتی ہے. اس میں کب کیسے وہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، جس میں اگر وہ چاہ رہی ہیں کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کرنا، اپنے لیے ٹائم دینا، وہ کب کیسے کریں اس کو؟ جی تو اس میں بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ دیکھیں صبح کا جو ہمارا ٹائم ہے نا، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ ہمارے صبح کا ٹائم کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بینیفیشل بنائے. تو صبح کا جو ٹائم ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہاں سے پاکستان سے نکل کر باہر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو ہر کوئی صبح میں جلدی اٹھتا ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ ہم بہت لیٹ اٹھتے ہیں. اگر ہم صبح کا آغاز جلدی کریں تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمارے بہت سارے کام صبح کے وقت ہو سکتے ہیں. پھر ہمیں اپنے لیے ایک پرائرٹی لسٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ واٹ آر دا تھنگس وی نیڈ ٹو ڈو فار دا ڈے. ہمارا پورا دن کیسے گزرے گا، اور ہمیں ایک پلاننگ ہوتی ہے نا کہ ہمیں اتنا ٹائم کھانا بنانے کو لگانا ہے، پھر ہمیں صفائی کرنی ہے، پھر ہمیں فار ایگزامپل آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے میڈ کو دیکھنا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پرابلم دیٹ وی ہیو ٹو. جتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا، آئی تھنک المیہ ہے یہ. ہمیں دیکھنا ہے ہمارے بہت سارے کام جو ہے نا وہ ماسی کے ٹائم سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ اچھا ماسی کو اس وقت آنا ہے، اس کے بعد ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کس وقت گھر آ رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو، کہ ہمارا جو کام ہے کھانا پکانے کا، کوکنگ کا، اس کو ہم اس ٹائم پہ ختم کر لیں جب ہمارے بچے گھر آ رہے ہیں. بیکاز آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس ناٹ کہ وہ آئے ہیں گھر پہ اور آپ مصروف ہیں تو آپ کا جو کنیکشن ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اگر میں اپنے پہلے سے لوگوں کی بات کروں، پہلے سے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، اگر وہ کمپلین کریں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ پہلے نہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، نہ جوسر تھے، نہ بلینڈر تھے، نہ ڈائپر تھے، نہ کوئی مشینری تھی. بٹ میں نے کبھی ان کو یہ کمپلین کرتے نہیں سنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دے یوز ٹو اسپینڈ ٹائم ود فیملی.
جی دے ہیڈ ایوری تھنگ, جبکہ دے ہیڈ این ایکسکیوز کہ وہ تو ہر کام خود کر رہے ہیں, 12 گھنٹے کی نوکریاں تھیں, اب تو ہمیں ورک فرام ہوم کی فیسلٹیز موجود ہیں, یٹ وی آر شارٹ آف ٹائم, کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اینڈ ایک اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر آ جاتا ہے کہ اگر میرا فری ٹائم ہے تو اس فری ٹائم میں اگر میں اس کو پروڈکٹیولی یوز نہیں کر رہی تو اس کا مطلب میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں نا. لیکن میں کہتی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں یہ ایڈمٹ نہیں کرتی کہ میں اس فری ٹائم کو پروڈکٹیولی استعمال نہیں کر رہی ہوں. جی ہاں, So, you know, آئی you تھنک میں trick اگر our آپ کی mind. بات کو سمرائز کروں تو فوکس نہیں ہے, بالکل, اور ہمیں پرپز, ہمارے پاس پرپز نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جانا کدھر ہے. اگر آپ اپنے ٹاسک کو فوکسڈ رکھ کے چلیں کہ آج مجھے یہ کام ختم کرنے ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا بلڈنگ آن دا فرسٹ پوائنٹ, ہماری ایک اوبجری ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مرنے کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیسے یاد رکھیں, ایون ہمارے بچے ہمیں کیسے یاد رکھیں گے کہ ہم کیا ایسی ماں تھے جس نے بہت کنیکشن بنایا, اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا. کیا ہمارے سسرال والے ہم سے یہ کہیں گے کہ ہم ایک ایسا انسان تھے, کہ ایسی بہو تھے فار ایگزامپل جس نے سب خاندان والوں کو جوڑ کے رکھا؟ کیا ہمارا شوہر ہمیں اس طرح یاد رکھے گا کہ بہت ہی لونگ وائف تھیں؟ تو ہمارے کیا اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں تو کیا ہمارے امپلائیز ہمیں کس نام سے یاد رکھیں گے, اینڈ کس طرح ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ وی نیڈ ٹو برنگ ان ٹو آور لائف, اینڈ وین وی ڈو برنگ دس ان ٹو آور لائف آئی تھنک اے لاٹ آف تھنگس چینج فرام دیئر. when I was not working, اگر میں بات کروں جب میرے بچے تھے چھوٹے تو میں اس وقت I was not working. تو اینڈ ناؤ دیٹ آئی ایم ورکنگ, وین آئی کمپیئر تو میں اب سوچتی ہوں کہ دیور میں 80% ٹاسک میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایسے تھے کہ دیور یوز لیس, جسٹ بیکاز آئی ہیڈ سو مچ ٹائم. تو میں یہ بھی رگڑ دوں, وہ بھی گھس دوں, یہ بھی کر دوں, وہ بھی کر دوں, جبکہ وہ میں کام آؤٹ سورس کر سکتی تھی, جی, اور پرائرٹائز کر سکتی تھی. اور اگر میں آؤٹ سورس نہیں بھی کروں, اگر وہ میں نہ بھی کرتی تو جس ریپیٹڈلی جتنا آفنلی میں کر رہی تھی, اگر اتنا آفنلی میں نہیں بھی کرتی, اگر میں اس کو منتھلی بیسس پہ بھی کرتی, اس وقت میں اس کو ویکلی بیسس پہ کر رہی تھی, اگر میں اس کو منتھلی بیسس پہ بھی کرتی تو میرا کام ہو جاتا. آئی تھنک جب آپ اوور لانگ ٹائم گھر پہ رہتے ہیں, اگر میں اپنی اسٹوری یاد کروں تو آئی تھنک آئی ہیو آلویز ورکڈ آل مائی لائف, اینڈ آئی ہیو بین ویری بزی. لائک میں مطلب اگر اپنی بات کروں تو میں اپنے پریگنینسی کے لاسٹ ڈے تک آفس گئی ہوں, مگر دیر واز اے ٹائم کہ میں پھر 30 days کے لیے جو میرا پوسٹ پارٹم پیریڈ تھا اس میں آئی واز ایٹ ہوم, 1.25 مہینہ جو ہمارا ہوتا ہے, آئی واز ایٹ ہوم 35 days ایکچولی. اینڈ وہ جو ٹائم وین آئی اسٹیپڈ آؤٹ آئی واز لائک او مائی گاڈ فریش ایئر. تو وہ جو آپ کا جو گھسنے والی بات آپ بتا رہے ہو, صفائی والی بات بتا رہے ہیں نا, دوز آر اسٹریس بسٹرز. تو ہاؤس وائز جنرلی یا جو گھر میں لوگ رہ رہے ہیں وہ جنرلی اپنے لیے اسٹریس بسٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں ہاؤ ڈو آئی لائک ڈو دس ٹائم کو اپنا یوٹیلائز کریں کہ میرے لیے یہ تھوڑا سا پیسفل ٹائم ہے, کیونکہ پیپل کین سی دیٹ آئی ایم بزی بٹ مے بی ان دا بیک آف یور مائنڈ یو آر تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ. دیکھیں ہمارے گھر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ قیمہ پیسیں اور دال پیسیں اور اس کو پھر وہ بلینڈ کریں. اب آپ کے پاس جو ہے نا آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں. آپ شامی کباب فار ایگزامپل اگر آپ بنا رہے ہیں تو شامی کباب کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, آپ فروزن شامی کباب منگوا لیں اور اس کو آپ کر لیں. مطلب آپ بہت سارے ہمارے پاس ہوم کیٹررز بھی ہیں. آپ یہی سوچ لیں جیسے یمنا آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم ان کا بھلا کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کا بھی بزنس رن ہو رہا ہے. تو دیٹ از اے اسپیسیفک ٹاسک دیٹ دے آر ڈوئنگ. یو کین آؤٹ سورس دیٹ اینڈ یو کین جسٹ گیٹ دا شامی کبابز میڈ. تو آپ کا وہ سارا جو ٹائم ہے وہ بچ سکتا ہے. فار می Sunday is a relaxation day. I would never do this on a Sunday. تو آپ اپنی طبیعت کے مطابق you plan your day. And my next سوال میرا نوشین یہی آ رہا تھا ابھی آپ سے کہ جو گھر میں خواتین ہیں obviously they are not free. Productivity مطلب وہ کام ہی کر رہی ہیں بیچاری, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ویسٹ کر رہی ہیں ٹائم, بٹ ان کاموں میں وہ اپنی پرسنل گروتھ کیسے لائیں, کہ وہ پرسنل پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے شی از جسٹ ٹائرڈ. ہماری جو ہاؤس وائفس ہیں زیادہ تر ڈاکٹرز انجینئرز ہیں, وہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور چاہ بھی رہی ہیں کچھ کرنا, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھا سکتی ہیں؟ دیکھیں کووڈ کے بعد سے اسپیشلی اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اتنی ساری یونیورسٹیز آن لائن آ گئی ہیں باہر کی, اتنے ساری ویب سائٹس آن لائن آ گئی ہیں جہاں پر ہم الگ الگ طرح کے کورسز کر سکتے ہیں. مگر فائنڈنگ یور پیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیکنگ میں بہت اچھے ہیں اور آپ کو کچھ بیک کر کے تھوڑا بہت چھوٹا سا اگر آپ اپنا بزنس چلا پا رہے ہیں, اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی بن جاتے ہیں تھوڑا سا, تو اٹ گیوز سارٹ آف اے لبرٹی ٹو یو ایز ویل کہ او دس از دا منی دیٹ آئی ایم ارننگ فار مائی اون سیلف اینڈ آئی کین ڈو سم تھنگ وتھ اٹ. آپ اپنی کیپیبلٹی دیکھیے, اپنی اسٹرینتھ دیکھیے کہ آپ کس چیز کے اندر اچھے ہیں, مگر اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ میں انویسٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے فار ایگزامپل کہ بچے ہیں آپ کے اور آپ کو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, دیر آر سو مینی آن لائن کورسز ناؤ فار چائلڈ ڈیولپمنٹ, یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو لیو یور ہاؤس فار دیٹ. مگر نوشین بات ہے نا کہ دیکھیں پرسنل گروتھ ہو رہی ہے آپ کی, اس فارغ وقت میں آپ جاب نہ بھی کریں, آپ ارننگ مت کریں,
لیکن جو وہ ٹائم ہے نا وہ آپ کی پرسنل گرومنگ اینڈ پرسنل گروتھ پہ ہونا ایون چاہیے. آپ قرآن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے قرآن کے تجوید کے تفسیر کے عربک کے کورسز ہونے ہیں آن لائن, بالکل, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ یہاں پر کراچی کے اندر ہی, ہم سوری ٹو سے, بٹ کراچی میں بھی بہت سارے ایسے اب کمیونٹی سینٹرز کھل گئے ہیں جو فری ٹریننگ کرا رہے ہیں لوگوں کو. مجھے لگتا ہے گیٹنگ آؤٹ آف دا ہاؤس صرف ایک ورکنگ وومن نہیں ہوتی. آپ ایز اے ہاؤس وائف بھی اگر باہر جا رہی ہیں, کوئی دعوت ہوئی ہے, کوئی گیدرنگ ہوئی ہے, ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی کی دعوت ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب آپ خواتین بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں نا, تو واٹ آئی ہیو سین, ہم بہت پیٹی ایشوز پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کھانا کیا پکایا, ماسی کے مسئلے, وہ وہیں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. یمنا, مجھے لگتا ہے کہ جو دعوتیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں نا, ان میں آپ اور مجھے ساتھ جانا چاہیے, بیکاز دین ہم وہ پروڈکٹیو بات کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے بھی جب میں کسی دعوت میں رہتی ہوں تو ایسے لوگ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جو پروڈکٹیو باتیں کر رہے ہوں. ہاں, ہماری خواتین کی جنرل جو ٹاک چل رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر کپڑے, جوتے, ویٹ ایشوز, یہ چیزوں کے اراؤنڈ چل رہی ہے, which is sometimes some of those things are relevant as well, مگر اسی کے بارے میں 2 گھنٹے نکال دینا, I don't think it's justified. میں بھی یہی بات کہی تھی کہ it's okay to talk about these things, but there should be a time limit نا, کہ یہ is it worth spending 2 hours یہ ٹاک. اور ہمارے ساتھ ہمارے ہی بہت سارے لوگ جو ہمارے سرکل کے اندر ہیں وہ بہت پروڈکٹیو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم ان سے گائیڈنس نہیں لیتے ہیں. آئی تھنک یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی, فار ایگزامپل ہم کسی شادی میں جا رہے ہیں اور کوئی ورکنگ وومن ہے یا کوئی ہاؤس وائف ہے, تو ہاؤ کین بوتھ لرن ایچ فرام ایچ ادر, کہ ہم اپنا ٹائم پروڈکٹیو کیسے کریں کچن کے اندر, فار ایگزامپل, یا ہم اپنا ٹائم کام کے اوپر کیسے پروڈکٹیو کریں, یا کون سے نئے ایونیوز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ کوڈ بی اے پروڈکٹیو ٹاک. نوشین, ماشاء اللہ آپ اتنے وینچرس پہ کام کر رہی ہیں, بچے بھی ہیں, تو آپ کس طرح سے اپنے گولس کو مینیج کرتی ہیں, اپنے سارے کاموں کو اسمارٹلی کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ اگین the priority list is very important for me, so I think کہ جب تک میرے بچے نہیں تھے میرے لیے میرا کام بہت امپورٹنٹ تھا, and I felt like my career is like everything for me. I went to work till the last day of my pregnancy. This is how important my work was for me. مگر بچے ہونے کے بعد مجھے لگا کہ there is nothing more than them. It is a challenge, but again I know my priority list. I know where I'm heading. تو میرے goals بہت defined ہیں کہ آج کے دن مجھے کیا کام کرنا ہے اور مجھے اگلے 6 مہینوں میں کہاں پہنچنا ہے, مجھے سال میں کدھر پہنچنا ہے. This is very important for me as well. So this planning is very important for me, and I'm a person who likes to plan ahead. اچھا, اگر ہم ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی پرسپیکٹیو ہے کہ دا ایسنس از لاسٹ, کہ جب آپ ملٹی ٹاسک کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر پاتے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا واٹ ڈو یو تھنک؟ جی, آئی تھنک لائک آئی سیڈ ٹو یو کہ کچھ لوگوں کا فورٹے ہے کہ وہ ملٹی ٹاسک کریں. لائک آئی تھنک آئی وڈ not be able to work without multitasking, and that's the nature of my work as well. مگر یہاں پر ایک بہت important بات آتی ہے کہ we delegate some of the tasks that are not for you to do for the day, and this is what I learned after I have had my kids, کہ میں کچھ ایسے ٹاسک جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کر رہی تھی, جو میں کسی اور کو دے سکتی تھی اور ان کو ٹرین کر سکتی تھی, میں نے ان کو ٹرین کر کے ان کو دے دیا. اس سے ایک ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے نا, تو اگر آپ ایک ٹیم کو بلڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہے کہ آپ سارے کام خود کریں, بجائے اس کے کہ آپ پوری اپنی ٹیم سے اس کو ایسا اچھے ٹریننگ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہیڈ کریں. تو اس سے اچھی بات کیا ہے, جی, اس میں اسٹریٹجی آپ کی ہی ہے, مائنڈ آپ کا ہی ہے, بٹ اف somebody else is doing that work, آپ اس کو چیک بھی آپ ہی کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کا ایک اوپر کا لیول کا اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کا فوکس آ گیا ہے. جو سوشل اینیمل بنایا, وی آر آل انٹر ڈیپینڈنٹ آن ون انادر. دس از لائف, دس از پارٹ آف لائف نا, کہ یو ڈیلیگیٹ اینڈ یو mingle around with people. یہی being a social animal یہی ہے نا. اور یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اپنے کام کریں. اور بہت سارے میں نے دیکھا ہے ہوم اسکولنگ مدرز ہیں, جو اسٹے ایٹ ہوم مامز ہیں, یا ایون ورکنگ مدرز بھی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو کام پہ لگائیں. ایون اگر آپ گھر پہ کوئی کام کر رہے ہیں, یو کین ڈیلیگیٹ سم ریسپانسبلٹی ٹو دیم ایز ویل. اگر بچوں کے کمرے کی کلیننگ ہے, دے کین ٹیک ریسپانسبلٹی اینڈ اونرشپ آف دیٹ روم ایز ویل. وہاں پر بچے کے ساتھ آپ کی بہت ہی ہیلدی بانڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بہت ہی اچھی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ the kids really enjoy that as well. تربیت کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تربیت ان کی کیسے کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں, گھر میں جو اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں 7 سال سے انڈر کے ایج کے, they are like a recorder, so they listen and copy everything that you do. It's a bitter fact, but we as parents don't admit کہ ہم موبائل کا استعمال نہیں کریں. اگر آپ کانشیسلی بیٹھ کے گنے نا کہ آپ کتنے گھنٹے موبائل پر ہیں اپنے بچے کے سامنے, آئی ایم گلٹی ایز ویل, میں کوئی وہ بہت وہ نہیں کر رہی کہ میں پرفیکٹ ہوں, بٹ میں بھی جب رات میں اگر بیٹھ کے میں سوچوں تو اٹس اے گڈ اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ آئی ایم اسپینڈنگ آن مائی موبائل, اور میں اسی میں بچے کو کہہ رہی ہوں کہ تم موبائل چھوڑ دو, تم موبائل چھوڑ دو, اینڈ آئی ایم گیونگ ہم جسٹیفیکیشنس کہ میں آفس کا کام کر رہی ہوں اور میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے, اور تم بیکار کام کر رہے ہو, تم ہٹو, ایون اف اٹ از این امپورٹنٹ ورک. لیکن اس کو سکھانے کے لیے آئی نیڈ ٹو شو ہم کہ بیٹے, آئی نیڈ ٹو رول ماڈل. تو وہ بات ہے نا کہ مطلب ہم کانشیسلی
ہم اپنی چیزوں کو ساتھ خون معاف کر دیتے ہیں اور بچے کے لیے ہم اتنے پرٹیکولر ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے جیسے بات کی کہ گول سیٹنگ کی, پرائیورٹائز کرنے کی کاموں کو, ڈیلیگیٹ کرنا ہے ٹاسک کو, تو اس سے بینیفٹس کیا حاصل ہو رہے ہیں؟ ایک تو مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انزائٹی لیول کم ہوتا ہے, ہمارا اسٹریس ریڈیوس ہوتا ہے. آپ کی نظر میں اور کیا کیا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ ہمارا اسٹریس لیول کم ہو رہا ہے, ہم بہت پروڈکٹیو خود بھی اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ہم پروڈکٹیو ہیں, اور اپنی سیلف ورتھ جو ہے وہ آپ کی بڑھ رہی ہے, کیونکہ بیکاز یور سیلف ورتھ از ریئلی امپورٹنٹ, کہ آپ کی اپنی نظر کے اندر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بیکاز میں نے بہت ساری ہاؤس وائف سے سنا ہے کہ ہم صرف ہاؤس وائف ہیں, تو دیٹ ہاؤس وائف صرف ہاؤس وائف نہیں ہوتے, ہاؤس وائف ہونا یا گھر کا خیال رکھنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. میرے خیال سے میں ہمیشہ جب میرے بچے ہو گئے تو میں اس کے ساتھ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ 2 بچوں کو یا ایک بچے کا خیال رکھنا 30 لوگوں کی کمپنی چلانے سے بہت مشکل ہے. تو 30 لوگوں کی کمپنی چلانا, 25 لوگوں کی کمپنی چلانا بہت آسان کام ہے, مگر ایک آدھ بچے کا اگر آپ خیال رکھ لیں تو آپ کی جو ہے نا پوری انرجی اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اف یو مینیج یور ٹائم پراپرلی, آپ کو اپنی سیلف ورتھ پتہ چلتی ہے کہ میں خود کے لیے کتنا اہم ہوں. بیکاز آپ کا دیکھیں فری ٹائم, جو ہم اب فری ٹائم کی اگر بات کریں اور ہمارا پورا دن اگر کام ہمارا اسپریڈ ہوا ہے اور پھر بھی ہمیں ٹائم نہیں نکل پا رہا, we have to find packets of that free time and utilizing that free time into something important. And I think نوشین ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ جو ہم فری ٹائم نکال رہے ہیں, دیکھیں ہم دنیا میں کسی مقصد سے آئے نا, آئی تھنک وی شوڈ سیٹ ہائر اسٹینڈرڈس فار آور سیلف, کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں, کس مقصد سے آئے ہیں, وہ ایسا ہونا چاہیے. وہی بات اوبیچوری والی کہ جب ہم جائیں دنیا سے تو ہمارے پیچھے کوئی لیگیسی ہو, ہم کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ ہاں آئی میڈ اے ڈفرنس. دیکھو صدقہ جاریہ کی بات بھی اگر آتی ہے تو کتنا امپورٹنٹ, اگر ہم کوئی کام نہیں کریں, کہیں جاب نہیں کریں, گھر میں ہی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں, یا اپنے ماسی کے ساتھ جو ہمارا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے, ڈرائیور کے ساتھ ہو رہا ہے, مالی کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو ہم نے کوئی اچھی بات بتا دی, پہلے خود سیکھی اور کوئی اچھی بات بتا دی, تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. مین چیز تو ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم جب جائیں تو ہم ایسا کچھ لے کے جائیں جو ہمارے وہاں فائدہ ہو. ہمارا وقت جو گزرتا ہے گھر کے اندر وہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے بچوں کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے گھر سے اسکول سے اگر آ رہے ہیں تو واٹ از اٹ دیٹ یو آر ڈوئنگ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈوائز مدرس کہ جب بچے گھر سے آ رہے ہیں تو اپنا وہ والا ٹائم آپ فارغ رکھیے, کیونکہ بچے پھر آپ کے آپ کا جو کنیکشن کا ٹائم ہے نا ان کے ساتھ وہی والا ٹائم ہے, اور اس ٹائم کے اندر آپ ان کا بانڈ بنائیں. اور آپ وہ جب آپ کو خود بھی دیکھیں گے بچے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اگر مائیں کچھ کام کر رہی ہیں یا کسی میننگ فل ایکٹ میں ہیں تو وہ خود ہی آپ کو دیکھ کے ریپلیکیٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کوئی کورس پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ کہیں آن لائن کام کر رہے ہیں تو بچے اکثر جو ہے نا اس کو ایز این ایگزامپل لے کے خود ہی آپ کو میمک کرنا شروع کر دیں گے. اور ایک اور جو مجھے بینیفٹ ایک دکھتا ہے افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کا, کہ اگر ہم ٹائم کو صحیح مینیج کر رہے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے ہم صحیح ڈیسیجنز لیتے ہیں. آئی تھنک یہاں سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کیونکہ میرا بہت وقت یو کے میں گزرا ہے. تو یو کے میں ہماری صبح جو ہوتی ہے وہ صبح 5 بجے 6 بجے ہوتی ہے, جیسے میں تھوڑے ٹائم پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی. جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کا پورا دن اتنا کنسٹرکٹیو گزرتا ہے, اینڈ دے گو ٹو سلیپ ایٹ لائک 7 o'clock. It's like dinner time is like 6 o'clock for them یا 5:30 for them, not at 11 o'clock, not at 10 o'clock. تو ہمارا جب صبح ہماری جلدی اسٹارٹ ہو رہی ہے تو ہمارا ڈے اینڈ بھی جلدی ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے اپنی روٹین بنائی ہے تو اس کا مطلب آپ کے بچوں کی روٹین بنی ہوئی ہے, اور اگر آپ کے بچے سو گئے ہیں اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یو اسٹل گیٹ ٹائم. اور اگر ہم اپنے دین کو بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو روٹین تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا بھی ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لیے, کہ وہ جلدی سو جاتے تھے, تہجد پہ اٹھتے تھے, فجر پڑھتے تھے اور دن فجر سے شروع ہو جاتا تھا. اور برکت کا جو ٹائم ہے نا وہ صبح فجر کے بعد کا ٹائم ہے. آپ کا جو ٹائم صبح میں آپ کا کام ہو جاتا ہے وہ پورے دن میں آپ کو پروڈکٹیوٹی نہیں ملتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت کا ٹائم بنایا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے لیے دعا بھی کی ہے. جی, اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے جو میننگ فل ایکٹیویٹیز تھیں وہ نمازوں کے ارد گرد کرتے تھے, کہ ظہر کی نماز سے پہلے اگر ان کو کسی سے ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کے پہلے رکھتے تھے, اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے, پھر اس کے بعد اگر ان کو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرنا ہوتا تھا وہ اس کو ڈسکس کرتے تھے. تو انہوں نے پلانڈ ایکٹیویٹیز پورے دن کی بنائی ہوتی تھیں اور نمازوں کی گرد وہ ہوتی تھیں کہ اس نماز سے پہلے میں یہ کروں گا, اس نماز سے پہلے میں دوسرے ایکٹیویٹیز کروں گا. جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقتوں کی جو نماز رکھی ہے نا, آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ٹائم مینجمنٹ کا ہمارے پاس ایک ٹول ہے, کیونکہ اگر ہم پوری کائنات کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی ہر چیز ٹائمڈ ہے نا, 24 گھنٹے ہیں, 365 ڈیز ہیں. تو جو 5 وقتوں کی نمازیں ہیں نا, اگر ہم اس کے اراؤنڈ ہی اپنے آپ کو اسکیجول کر لیں نا تو آئی تھنک ہماری بہت چیزیں مینیج ہو جائیں گی. جی, اس کے اوپر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پیشن کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنا پیشن پتہ ہو.
اور آپ اپنا اگر آپ کو پیشن نہیں پتا تو ڈھونڈیے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, بیکاز دین یو آر لائک یو نو یو جسٹ آپ کو ایک direction آپ کو ڈائریکشن ملے گا, آپ کو ایک ویژن ملے گا کہ آپ کو کہاں جانا. تو فائنڈنگ دیٹ پیشن از ویری امپورٹنٹ. ہر انسان کی اسٹرینتھ ہے ایسا. مطلب آئی ووڈ لائک ٹو سے ٹو آل دا ویمن کے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ضرورت ہے بھی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کی ضرورت ہے تبھی بھیجا ہے. جی اٹس جسٹ اباؤٹ فائنڈنگ یور اسٹرینتھ. اپنی جو آپ جس چیز میں ایکسیل کر سکتی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی وہ چیزیں نکل آتی ہیں. فار ایگزامپل میں نے بہت ساری مدرس کو ایسے دیکھا ہے کہ جب ان کے بچے ہوئے تو پھر انہوں نے مونٹیسری کا کورس کر لیا, مونٹیسری ڈائریکٹرز بن گئی, جس اسکول کے اندر ان کے بچے جا رہے تھے وہیں پر ان کو جاب مل گئی. یو نو تو دس از آلسو اسکل بلڈنگ. آپ نے اپنے آپ پہ کام کیا. اینڈ وین یو ایکچولی ورک آن پروڈکٹیوٹی نا, جب آپ ایکچولی میں اس طرح کے کاموں میں ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے ریزلٹس دکھتے ہیں تو جینوئنلی پھر آپ کے اندر وہ سیلف کانفیڈنس آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتا ہے اینڈ یو فیل لائک ڈوئنگ مور. پھر آپ کے اندر آہستہ آہستہ وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہونے لگتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ کر لیا, چلو اب یہ بھی ٹرائی کرتی ہوں, اچھا اب یہ بھی ٹرائی کرتی ہوں. تو وہ اٹس جسٹ اباؤٹ ٹیکنگ دیٹ فرسٹ اسٹیپ. جی ہاں, ایک دفعہ لیں تو کانورسیشن ہے نا, پھر شادیوں کے اندر وہ بھی گھوم کے اسی طرح آ جائے گا کہ میں نے یہ والا کورس لیا تھا, میں نے یہ والا کام کیا ہے. بالکل. پھر وہ جوتوں سے اور کپڑوں سے نکل کر ہم پروڈکٹیو باتیں ہی کر رہے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہم نے جو آج ایک لیسن سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ڈو لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ وتھ یور ٹائم. اینڈ ہم سے دیکھیں سب سے پہلا سوال ہی جو ہوگا جب ہم روز محشر میں بعد میں ہم سے سوال کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ واٹ ڈیڈ یو ڈو وتھ یور ٹائم, ہم نے کیسے وقت گزارا دنیا میں, اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو پلیز آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں, کام کریں. یو نو بی اٹ ریلیجن, یا آپ کو اپنی اسکل بلڈنگ کرنی ہے, یا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, اس ٹائم کو بلاک کر کے فوکس آن ون تھنگ ایٹ اے ٹائم اور اس کو سیگریگیٹ نہ کریں. آئی تھنک یو نو ہمارا بہت سارا ٹائم بلاک ہو گیا ہے موبائل فونس کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر. آئی تھنک ہمیں وہ ٹائم بلاک کر کے اپنے بچوں کو اور اپنی پروڈکٹیو انرجیز پہ لگانا ہے جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ فوکس کر سکیں. تھینک یو. جزاک اللہ نوشین فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ نے اتنی اچھی ویلیوبل باتیں کی اور اپنا ٹائم مینیج کر کے آپ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ اتنی اچھی باتیں کی. آئی ہوپ یہ ساری باتوں سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور ٹائم پر آئی. ہاں ٹائم پر آئی واز آن ٹائم. صحیح. اے وقت ناداں تو اپنا نہیں, ایک بار گزر جائے تو پھر پلٹتا نہیں. آئی ہوپ دس پوڈ کاسٹ واز انسائٹ فل. آپ نے ہم سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی, لائک ڈیلیگیٹنگ ٹاسکس, پرائیورٹائزنگ, مینیجنگ ٹائم, ٹائم بلاکنگ, ملٹی ٹاسکنگ, واٹ ایور ورکس بیسٹ فار یو. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھی طرح مینیج کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریے. کیونکہ دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں کسی مقصد کے لیے, سو وی شوڈ ہیو اے ہائر پرپز, اور ہمیں اپنی اسٹرینتھس اینڈ اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ تمام کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر ہم فری ٹائم بھی نکال رہے ہیں تو اس کا یوز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ افیکٹو ہو اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمارے ساتھ اپنی اسٹوریز ضرور شیئر کریے گا, اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم مینجمنٹ کی افیکٹو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں تو وہ ضرور موم کاسٹ کے ہینڈل پہ ہم سے شیئر کریے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب موم کاسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.